اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان الدین نقوی آج ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں پروگرام سوال آپ کے لے کر۔ جی ہاں ناظرین، اس پروگرام میں آپ ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہم اپنے عالم دین کے ذریعے آپ تک جوابات پہنچاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہمارا نمبر آپ ایک بار پھر سے نوٹ کر سکتے ہیں 9336710071۔ ایک بار پھر سے نمبر آپ نوٹ کریں 9336710071۔ اس نمبر پر آپ سوالات ہمیں بھیجیں اور آپ کو ہم آپ کے تمام سوالات کے جوابات دلوائیں گے۔ آج ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا موسی رضا صاحب قبلہ ایک بار پھر سے ہمارے درمیان موجود ہیں، جو آپ تمام مومنین کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ تمام مومنین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص کر اپنے عالم دین کا کہ وہ اپنی مصروفیت کے باوجود یہاں پہ تشریف لائے تاکہ آپ تمام مومنین کے جو سوالات ہیں ان کے وہ جوابات دیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے محبت ہے اس پروگرام میں، مومنین کی۔ اور پہلا سوال ہم اس پروگرام کا آج اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ بسم اللہ۔ ہمارا سوال ہے، جناب کامل حسین صاحب رکاب گنج سے ہیں، اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ نماز جماعت پڑھنے کے لیے نکلے مگر جماعت ختم پر ہے تو ہم وضو کر کے شریک ہوں گے یا تیمم کر کے بھی ہم جلدی شریک ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے جناب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کروں گا۔ کافی عرصے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جی کامل حسین صاحب، وضو کے بدلے میں تیمم کرنے کے جو موارد ہیں، جو مقام ہیں، وہ اور ہیں۔ اچھا، مثلاً پانی کا نہ ہونا، یا وقت تنگ ہونا، نماز کا وقت تنگ ہو، جی، یا اس طرح سے اور بھی بعض چیزیں ہیں کہ جہاں مجبوری ہے انسان وضو نہیں کر سکتا ہے، تو وہاں پر جو ہے تیمم کیا جائے گا۔ لیکن اگر انسان جو ہے وہ جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اگر میں وضو کرنے چلا گیا اور جماعت میں شریک نہیں ہو پاؤں گا، جماعت ختم ہو جائے گی، تو یہاں پر تیمم نہیں ہے۔ اچھا، تیمم نہیں ہے۔ جماعت میں شریک ہونے کے لیے یہ نہیں کہ آپ وضو کر کے تیمم کریں اور شریک ہو جائیں، نہیں، آپ کو بہرحال وضو کرنا ہے۔ وضو کر کے آپ جس رکعت میں بھی آپ پہنچ سکتے ہیں پہنچ جائیے۔ بالفرض اگر آپ امام کو رکوع میں نہیں پا سکتے ہیں، فرض کیجئے، اگر آپ کو جماعت کا ثواب لینا ہے وضو کیجئے۔ دیکھیے اگر امام جماعت جو ہے وہ رکوع سے اٹھ گیا ہے اور اب وہ سجدے میں جا رہا ہے، تو جب وہ سجدے میں چلا جائے آپ اپنی تکبیر کا یہ نیت کر کے فوراً اس کے ساتھ سجدے میں جوائنٹ ہو جائیے۔ اچھا، اس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں شریک ہو سکتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی رکعت مانی جائے گی، وہ رکعت نہیں مانی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ جماعت کا ثواب کسی حد تک آپ کو مل جائے گا، کہ گویا اللہ جو ہے وہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے۔ آپ جماعت میں شریک ہونا چاہ رہے تھے، دیر ہو گئی، نہیں آ پائے، چوتھی رکعت کے آپ سجدے میں آپ نے امام کو پایا، آپ نے نیت کر لی، فوراً نیت کر کے تکبیر کو اور فوراً سجدے میں چلے گئے، تو آپ دو سجدے اس کے ساتھ آپ بجا لائیں گے، لیکن یہ آپ کے نماز کے سجدے نہیں مانے جائیں گے، اور نہ یہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی۔ بس اتنا ہے کہ آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا، یعنی کہ جماعت کا ثواب مل سکتا ہے۔ چونکہ نیت آپ کی ہے کہ ہم جماعت میں ساتھ پڑھیں، لہذا وہ نیت کی وجہ سے آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اب آپ دوبارہ جب کھڑے ہوں گے تو آپ کو دوبارہ تکبیر نہیں کہنا ہے، نیت نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ نیت اور تکبیر کہہ چکے ہیں۔ اب آپ اپنی پوری مکمل رکعت آپ کی یہ پہلی رکعت ہوگی، اور اس طرح سے آپ اپنی نماز پوری جو ہے ادا کر لیے، تو جماعت کا ثواب بھی آپ کو کسی حد تک مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد یہ آپ کی پوری نماز ہوگی، یعنی آپ کی یہ پہلی رکعت ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ سجدے میں شریک ہو گئے تو آپ کی پہلی رکعت ہو گئی، نہیں، آپ کی کوئی رکعت نہیں ہوئی، بس ثواب مل گیا، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے جماعت کے ثواب حاصل کرنے کا۔ اگر کوئی انسان کسی وجہ سے اتنا لیٹ ہو گیا تھا جیسے کہ دیر ہو گئی، کہ ختم پر ہے، بس جماعت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، آخری رکعت کا رکوع تھا، وضو کرنے لگا تو اس میں بھی نہیں پہنچ پایا، تو آپ کو فوراً جو ہے وہ سجدے میں نیت و تکبیر کے فوراً سجدے میں چلے جائے، امام کے ساتھ دو سجدے بجا لائے، تشہد سنے، اس کے بعد اٹھ جائے، اس کو پڑھنا کچھ نہیں ہے،
تشہد سن رہا ہے، تشہد جب امام کا ختم ہو جائے تو وہ اٹھ جائے گا اور پھر وہ اپنی رکعت شروع کرے گا، یعنی اپنی پہلی رکعت شروع کرے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ لیکن یہ کہ آپ جماعت میں مثلا تاخیر سے پہنچے اور جماعت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، آپ چاہیں کہ ہم وضو کے بدلے تیمم کر لیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تیمم کے اپنے موارد الگ ہیں، وہاں پر تیمم کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو وضو کر کے ہی اس میں جو ہے شریک ہونا ہوگا، بھلے آپ آخری میں شریک ہوئی۔ جی 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 بہتر ہے۔ اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے اپنے اس پروگرام میں۔ یہ انیس بھائی کالے کی گلی سے ہیں اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت اگر کوئی سیدھا نہ کھڑا ہو سکے، یعنی اس کی جسم میں حرکت ہو رہی ہو، موومنٹ ہو رہا ہے اس کی باڈی پر، تو اس میں کیا حرج ہوگا؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے۔ اچھا سوال ہے۔ دیکھیے تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت انسان کا جسم جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ ساکت اور ٹھہرا ہوا ہو، اطمینان کی حالت ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک انسان بالکل سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، ایک ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، ایک ہوتا ہے جسم میں حرکت نہ ہو، جسم بالکل ٹھہرا ہوا ہو، دو چیزیں ہیں۔ اگر انسان سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا، کمر اس کی جھک گئی ہے تو جتنا وہ کھڑا ہو سکتا ہے اس اعتبار سے وہ کھڑا ہوگا، تکبیر کہے گا۔ دوسرے کہ جسم حرکت کرنا، تو بہرحال تکبیرۃ الاحرام کے وقت جسم کا ٹھہرا ہونا ضروری ہے، چاہے انسان سیدھا کھڑا ہو چاہے ہلکا جھکا ہوا ہو، لیکن تکبیر کہتے وقت اس کا جسم ٹھہرا ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے۔ البتہ یہ اختیاری صورت میں ہے، اختیاری صورت، لیکن ایک انسان مجبور ہے، مثلا اس میں جس کے جسم میں راشا ہے، فرض کیجئے جسم بالکل ہلتا ہی رہتا ہے، یا کوئی بیماری ہے اس میں، کچھ حصے مثلا ہاتھ وغیرہ ہلتے ہی رہتے ہیں یا سر وغیرہ ہلتا ہی رہتا ہے، اب وہ اس کے کنٹرول ہی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ جتنا وہ اپنا جسم ٹھہرا سکتا ہے اتنا ٹھہرائے گا، اور جتنا اس میں عاجز ہے اور وہ غیر اختیاری طور پر وہ ہو رہا ہے عمل، مجبوری کے طور پر، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تکبیر الاحرام کہہ رہے گا، تکبیرۃ الاحرام، اور وہ اپنی نماز شروع کرے گا۔ لیکن اگر کوئی مثلا مجبوری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو جسم کا سکون کی حالت میں رہنا حالت تکبیر میں ضروری ہے، واجب ہے۔ جسم ہلے ڈلے نہیں، تکبیر کے وقت میں نہیں ہلنا چاہیے۔ یعنی کہ مولانا صاحب اگر کوئی جیسے جان بوجھ کے ہلتا ہے کہ جیسے اس نے تکبیر بھی کہ وہ ہل بھی رہا ہے جان بوجھ کے، تو اس کی تکبیر صحیح نہیں ہے اور وہ نماز صحیح نہیں ہوگی، تکبیر صحیح نہیں ہوگی اس کی۔ بہتر ہے۔ اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے۔ یہ وفادار صاحب علی کالونی سے ہیں اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ ایک آدمی جو بہت شک کرتے ہیں نماز میں اور بار بار وضو بھی کرتے ہیں اور کئی بار نماز بھی ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، تو ایسے حالت میں ان کا کیا ہوگا یا ان کو اس کا کیا ثواب ملے گا؟ کیا اس حوالے سے ان کا سوال ہے؟ دیکھیے یہ ایک بیماری ہے، اچھا جی، بار بار شک کرنا یہ ایک بیماری ہے، سمجھے، اور شک کی بیماری بہت ہی بری ہوتی ہے، اور ایسے شخص کو کثیر الشک کہا جاتا ہے۔ اچھا، کثیر الشک۔ دادا اس کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے شک پہ قطعاً جو ہے وہ دھیان نہیں دے گا، اور جو وہ کام کر رہا ہے وہ کرتا رہے، سمجھے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ شک ہو گیا، ہم نے تکبیر صحیح کہی نہیں کہی پھر تکبیر کہہ رہے ہیں، تو اس طرح سے وہ بار بار شک کرتا جائے گا اور تکبیر ہی اس کی نہیں ہو پائے گی، تو آگے کے ارکان کیا ہو پائیں گے۔ یہ ایک طرح کی بیماری ہے، یہ یوں کہا جائے ایک طرح کی جو ہے وہ شیطان انسان کو جو ہے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے شک کے ذریعے سے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا تقدس کا کام کر رہا ہوں اور بہت بڑا مثلا جو ہے وہ محتاط ہو رہا ہوں، نہیں محتاط نہیں ہو رہا ہوں، نہیں یہ تقدس ہے، یہ شیطان جو ہے انسان کو بہکار، یعنی کہ وہ بہکار ہے نماز سے ہٹانے کے لیے۔ لہذا ایسا انسان جو بہت زیادہ شک کر رہا ہے وہ اپنے شک پر اعتنا نہیں کرے گا، وہ اپنے شک پر دھیان نہیں دے گا۔ ایک بار وضو کر لیا تو انشاءاللہ اس کے لیے وہ وضو کافی، اب چاہے جتنا شک آئے کہ میں نے صحیح کیا نہیں کیا، میں ایسا کیا ویسا کیا، کچھ نہیں، دوبارہ جائے نہ کر دیں، وہ بالکل اسی وضو سے نماز پڑھے، یا جو بھی عمل کر رہا ہے اور اس میں شک بار بار ہو رہا ہے تو اس کو شک پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اچھا، بہتر ہے۔ اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے۔ یہ جناب شبیر حسین وکاس نگر سے ہیں اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اکثر ہم سر میں جل لگاتے ہیں تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وضو جب کرتے ہیں ہم تو اسی جل جو لگا ہوتا ہے سر میں اسی سے مسح کرتے ہیں، تو ان کا سوال یہ کہ کیا ہم اس پہ مسح کر سکتے ہیں جہاں پہ میں نے جل لگایا ہے؟ دیکھیے جیل جو آج کل آ رہے ہیں وہ مختلف قسم کے آ رہے ہیں،
بعض جل ایسے ہیں کہ جس میں چربی کی فیصد زیادہ ہوتی ہے اور اس میں چکنائی ہوتی ہے. اچھا بعض جل ایسے آتے ہیں کہ جس میں چکنائی نہیں ہوتی ہے یا ہوتی بھی ہے تو وہ نہ کے برابر ہوتی ہے, بہت مختصر ہوتی ہے, 0% ہوتی ہے اس طرح سے. تو اصل معیار یہ نہیں کہ جیل لگا ہوا ہے اس پہ مسا کر سکتے ہیں یا نہیں. اصل معیار یہ ہے کہ پانی آپ کے سر کی کھال تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پا رہا ہے. پانی جو مسے کا ہے وہ اس جیل پہ غالب آ جائے. ٹھیک ہے نا. اگر پانی جو ہے وہ جو آپ نے جیل لگایا ہے اگر وہ پانی جو ہے وہ آپ کو جیل کو پار کر کے آپ کی کھال تک پہنچ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا آپ کی جیل پہ وہ غالب آ رہا ہے اور چکنائی کا اس پہ اثر کچھ نہیں ہو رہا ہے تو وہ مسا صحیح ہے. لیکن اگر جیل ایسا ہے جس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ضروری ہے کہ آپ کو چکنائی جو ہے وہ پہلے صاف کریں, دھوئیں, اس کے بعد مسا کریں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جیل پہ ڈپینڈ ہے کہ کیسا جیل ہے. اگر جیل بعض جیل تو اب تو بہت ماڈرن ایسے آ رہے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ چربی کی ماترا جو ہے بہت کم ہوتی ہے, چربی کی فیصد بہت کم ہوتی ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اگر ایسا جیل ہے تو اس میں مسا کر سکتے ہیں. لیکن اگر جیل ایسا ہے کہ جس میں چکنائی زیادہ ہے اور زیادہ مقدار میں لگا ہوا ہے سر میں تو پھر وہاں دھونا ضروری ہے. اور پھر مسا صحیح ہوگا. تو یعنی کہ اس میں اس کو دھونے کے لیے یا تو اس کو سر دھوئے ہو یا پھر وہ کیا کرے کپڑے سے یا کاغذ سے یا سر دھو لے یا جتنے حصے پہ مسا کرنا ہے اس حصے کو اتنے حصے کو دھو لے, یا اگر کپڑے سے وہ صاف ہو سکتا ہے تو کپڑے سے صاف کرنا. بہرحال وہ چیز آپ کو ہٹانا ہے چکنائی تاکہ پانی جو ہے جو مسے کا ہے کی تری ہے وہ سر پہ غالب آئے, جلد تک پہنچ جائے. جی بہتر ہے. اگلے سوال کو اور ہم جلد تک پہنچ جائے یا غالب آ جائے. جیسے کہ مسے میں یہ شرط نہیں ہے کہ جلد تک پہنچے. اگر بال چھوٹے ہیں تو بال پہ مسا ہو سکتا ہے تو چکنائی نہیں ہونا چاہیے. چکنائی صاف کر کے اس کو کرا جائے. بہتر ہے. اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے. یہ جناب ناصر احمد ہردوئی سے ہیں اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اگر صلہ رحم کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ صلہ رحم کا اصل مقصد کیا ہے. معصومین نے بھی بہت سی حدیثیں بیان فرمائی ہیں صلہ رحم کے حوالے سے. ان کا سوال ہے. نہیں ماشاءاللہ سوال بہت اچھا ہے. آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں کہ جہاں رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ بھائی بھائی کا رہا, نہ چچا بھتیجے کا رہا, نہ بھتیجے چچا کے رہے, نہ خالہ جو ہے وہ بھانجیوں کی رہی, نہ بھانجی خالہ کے رہے. آج کی اس نئی دنیا میں آپ جدھر بھی دیکھیں زیادہ تر رشتوں کا قتل ہو رہا ہے. اسلام جوڑنے کے لیے ہے, اسلام توڑنے کا مذہب نہیں. آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, پیغمبر اسلام کی تاریخ ہو یا قرآن مجید کا آیات پڑھیں تو وہاں ہر جگہ یہی ملتا ہے کہ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے. دشمن کو بھی کوشش کی گئی ہے کہ وہ بھی ہم سے جڑے, ہمارا دشمنی ختم کرنے کی کوشش کی گئی. کجا برسد جو رشتہ دار ہیں, صلہ رحم ماں کے شکم میں جو رحم بچے کی جو نشوونما ہوتی ہے, بچے کی جو مثلا جو ہے وہ شکم مادر میں جو نشوونما ہوتی ہے وہ رحم مادر میں ہوتی ہے. اور یہیں سے جو ہے وہ گویا اسی رحم سے جو ہے وہ رشتے بنتے ہیں. سمجھے, جب بچہ ماں کے شکم میں رحم مادر میں آتا ہے تو یہیں سے رشتے بننا شروع ہوتے ہیں. کوئی ماموں بن جاتا ہے, کوئی چاچا بن جاتا ہے, کوئی پھوپھی بن جاتی ہے, کوئی پھوپھا بن جاتا ہے, کوئی بھائی بن جاتا ہے, کوئی بہن بن جاتی ہے. سارے رشتے یہیں سے وجود میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لہذا اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو رشتے وجود میں آ رہے ہیں یہ رشتے آخری وقت تک قائم رہیں, یہ رشتے ٹوٹے نہیں. اور اسی لیے جو ہے وہ اسلام میں صلہ رحمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہاں تک بھی قرآن مجید کی شاید سورہ نساء کی ابتدائی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم سے قیامت میں اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور وہ رشتے کہ جو جوڑنے کے لیے کہا گیا تھا جن کو, ان کے بارے میں سوال کیا جائے کہ تم نے ان کو کیوں قطع کیا, کیوں توڑ دیا. یعنی اللہ کے بارے میں اور صلہ ارحام کے بارے میں سوال کیا جائے گا. صلہ رحمی بہت ہی ضروری ہے, اسلام میں واجب ہے صلہ رحمی. اب صلہ رحمی کس کے ساتھ, یعنی وہ رشتے کہ جو ماں کی طرف سے قریبی ہیں یا باپ کی طرف سے رحم سے, جیسے چچا ہیں, پھوپیاں ہیں, یہ باپ کی طرف سے. ٹھیک ہے نا. ماں کی طرف سے جیسے خالائیں ہیں اور ماموں وغیرہ ہیں, اور ان کی اولادیں, یہ سب کیا, یہ رحم سے جڑے ہوئے ہیں, یہ سب
رحم ارحام ہیں یہ سب گویا، یعنی ارحام رحم سے رشتے جو جڑے ہوئے یہ سب ارحام ہیں، لہذا انسان کو جو ہے وہ ان رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قطع رحمی کر رہا ہے تب بھی آپ کوشش کیجئے کہ اس سے اس رشتے کو جوڑے رکھیں، ولو سلام کی حد تک۔ ٹھیک ہے، بہت جگہوں بعض ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ سامنے سے غلطی پہ غلطیاں ہو رہی ہیں، ادھر سے کچھ بھی نہیں، تو انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ جب سامنے والا ہم سے نہیں ملنا چاہتا ہے تو ہم کیوں ملیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر، وہ جو سامنے والا کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پر، وہ بھی اللہ کے عند اللہ جو ہے وہ اس کو جواب دینا پڑے گا اس کو بھی۔ لیکن ہمارے اپنی حد تک اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کم سے کم تم سلام کی حد تک اس سے رشتہ جوڑے رکھو۔ چنانچہ اس حوالے سے حدیث بہت ہی مشہور ہے کہ اگر کوئی انسان صلہ رحم کرتا ہے اور اس کی عمر اگر 3 سال ہے تو خداوند عالم اس کی عمر 30 سال کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص قطع رحم کرتا ہے تو اگر 30 سال اس کی عمر ہے تو 3 سال ہو جاتی ہے۔ ایسے واقعات ائمہ کی بھی تاریخ میں ملتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ ائمہ سے جو ہے اس کا گلہ کیا کہ ہمارے فلاں رشتہ دار ہم سے اس طرح ملتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، تمہارا فریضہ یہ کہ تم ان سے ملتے رہو، ولو سلام کی حد تک ملتے رہو۔ اور چانچہ جو ہے سامنے بھی اس کے اثرات ظاہر ہو گئے کہ جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں ان کی عمر کم ہو جاتی ہے، ان کے روزی میں برکت جو ہے کم ہو جاتی ہے، اور بھی بہت سے جو ہے وہ جسے کہ یہ آصف اور بہت سے نقصانات اور بہت سے زندگی میں جو دنیا میں آتے رہتے ہیں ان کے اوپر، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا، جو سزا ملے گی۔ لیکن جو افراد صلہ رحمی کرتے ہیں خداوند عالم ان کی عمر میں برکت دیتا ہے اور بہت رزق میں برکت دیتا ہے، اور بہت سے دوسری نعمتیں بھی، بہت سی دوسری جو ہے وہ نعمات الہی و برکات الہی اس پر شامل حال رہتے ہیں۔ لہذا اسلام چاہتا ہے کہ رشتے جوڑیں آپ، نہ کہ رشتے توڑیں۔ کوئی بھی جو رشتہ اب وہ رشتہ جو ماں کے رحم سے جڑ گیا، جسے کہ یہ وہاں سے یہ رشتہ ہوا ہے، تو اسلام نہیں چاہتا ہے کہ اس رشتے کو توڑا جائے۔ اسی لیے اس پہ بہت زیادہ قرآن مجید کی بہت سی آیات جو ہے اس پہ دلیل ہیں کہ جہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم صلہ رحمی کرو۔ احادیث بہت زیادہ ہیں جس میں ائمہ نے، پیغمبر اسلام نے حکم دیا ہے صلہ رحمی کا، اور صلہ رحمی مکارم اخلاق میں شمار ہوتا ہے کہ جو لوگ مثلا جن کے ساتھ قطع رحمی کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہ مکارم اخلاق کی بلندیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مولانا صاحب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ آج ہماری کمیونٹی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے جو صلہ رحم کا اتنا حکم دیا رہتی ہے احادیثیں ہیں، تو جب ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے، کسی بھی مسئلے پر ہلکی سی بھی نوک جھوک ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ قطع تعلق ہونے لگتا ہے، بالکل بند کر دیا جاتا ہے آنا جانا بھی۔ بالکل یہ غلط ہے۔ دیکھیے زندگی میں دیکھیے جہاں چند برتن ہوتے ہیں وہاں آواز ہوتی ہے، تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے مثلا جو ہے وہ قطع رحمی کرنے لگیں اور ترک تعلقات کرنے لگیں تو یہ اصلاً جو ہے نہ عقلاً صحیح ہے نہ شرعاً صحیح ہے۔ یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، بہت سے حادثات دنیا میں ایسے ہوتے رہتے ہیں کہ جہاں پر ایسی سچویشن بن جاتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم ترک تعلقات نہ کریں، ولو سلام کی حد تک۔ بہت زیادہ آنے جانے سے اگر فساد پھیل رہا ہے تو آپ آنا جانا نہ رکھیں، لیکن کم سے کم جب ایک دوسرے کے سامنے آئے تو سلام دعا تک رہیں۔ تو بلکہ حدیث میں ہے کہ مومن اللہ کو پسند نہیں کہ 2 مومن بھائی 3 دن سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے بولیں نہیں، ایک دوسرے سے تعلقات نہ رکھیں، 3 دن سے زیادہ نہیں پسند ہے۔ تو جب خداوند عالم کو ایک مومن بھائی کے بارے میں، کہ 2 مومن بھائی کے بارے میں یہ پسند نہیں کہ 3 دن سے زیادہ ان کے درمیان تعلقات جو ہے وہ قطع رہیں، تو جو رشتہ دار ہیں، جو ارحام ہیں، جو اپنے جسے کہ یہ جو ہے وہ خاندان والے ہیں، کیسے اللہ پسند کرے گا کہ اس سے قطع رحمی ہو جائے، اس سے بالکل ترک تعلقات ہوتے نہیں۔ ترک تعلقات قطعاً نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے دنیا میں بھی جو ہے برا ریئیکشن ہوتا ہے، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ لہذا انسان کو کم سے کم سلام کی حد تک
تعلقات اپنے رکھنا چاہیے، اس کو یعنی کہ چاہے جتنی دشمنی ہو جائے، چاہے جتنی مخالفت ہو جائے، بالکل کچھ بھی ہو جائے. جی بہتر ہے. اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے. یہ قاسم علی گومتی نگر سے ہیں اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اگر راستے میں کتا پیر سے ٹچ ہو گیا ہو یعنی مس ہو گیا ہو تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے، یا نہائیں گے یا پھر اپنے کپڑے بدلیں گے؟ اس حوالے سے کا سوال ہے. دیکھیے یہ صورتحال جو ہے خود دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. کتا اگر ٹچ ہو گیا، اگر کتے کا جسم خشک ہے، وہ تر نہیں ہے، آپ کا جو کپڑا یا آپ کا جو حصہ ٹچ ہوا ہے اس کے جسم سے وہ بھی خشک ہے. اچھا خشک ہے. کپڑا بھی خشک ہے، آپ کے ہاتھ سے یا پیر میں ٹچ ہو گیا لیکن خشک تھا آپ کا پیر بھی، وہ بھی خشک تھا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب وہ جو ہاتھ سے صاف کر دیا یا یوں جاڑ دیا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تر ہے، آپ کا کپڑا تر ہے، آپ کا جسم کے پیر وغیرہ ہاتھ تر ہے اور کتے سے ٹچ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہوتا ہے ایسا نجس ہو جائے گا. یا مثلا کتا تر تھا، بھیگا ہوا تھا، آپ کے جسم سے یا آپ کے کپڑے سے ٹچ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے آپ کا کپڑا یا جسم اتنا حصہ نجس ہو جائے گا. تو آپ اتنا حصہ جو نجس ہے اس کو چاہے آپ دھو لیں، چاہے وہ اتار دیں، دوسرا پہن لیں. یا اگر پیر وغیرہ ہے تو اس کو آپ دھونا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ کتا جو نجس العین ہے کیونکہ وہ اس میں تری تھی، بھیگا ہوا تھا، تو اس لیے آپ کا جسم نجس ہو گیا، اس کو دھو رہے ہیں. یا یہ کہ مثلا جو ہے وہ اگر آپ کا جسم جو ہے وہ تر تھا، بھیگا ہوا تھا، کپڑا بھیگا ہوا تھا اور کتے سے ٹچ ہو گیا تو وہ کپڑا یا جسم نجس ہو جائے گا. تری نہیں ہونا چاہیے. اگر خشک ہیں دونوں طرف تو کوئی نجاست نہیں ہے. لیکن اگر دونوں طرف میں سے کوئی ایک طرف نجس ہے تو پھر وہاں نجس ہو جائے گا اور اس کو دھلنا پڑے گا. اچھا بہتر ہے. اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے. یہ جناب رضا عباس نشاد گنج سے ہیں اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ غسل واجب ترتیبی کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اور کیا اس کی نیت ہے؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے. غسل واجب ترتیبی، البتہ اس سے پہلے جو ایپیسوڈ ہوئے ہیں اس میں ساری چیزیں بتائی جا چکی ہیں. غسل کی دو قسمیں ہیں، غسل ترتیبی اور غسل ارتماسی. غسل ترتیبی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نیت کرے جس چیز کے بارے میں اس کو غسل کرنا ہے. غسل جنابت کرنا ہے، غسل مستحب ہیں وہ کرنا ہے، تو وہاں پر نیت کرے گا. نیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں غسل جنابت ترتیبی کرتا ہوں قربتاً اللہ. اچھا، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ یہ میں عمل انجام دینے جا رہا ہوں اللہ کی قربت کے لیے. یعنی ضروری نہیں کہ وہ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. ذہن میں نیت ہو گئی، آپ حمام میں گئے، آپ کے اندر یہ نیت ہے کہ میں اللہ کے حکم سے اس کی پیروی کرتا ہوا مثلا جو قربت اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. ذہن میں یہ نیت ہو گئی. اچھا، یہ نیت ہو گئی، ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں قربتاً اللہ، کوئی نیت ہو گئی. اب زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی نیت کے ساتھ پہلے سر اور گردن کا حصہ دھویا جائے گا. سر اور گردن، جی ہاں. اب اس میں پہلے زمانے میں جو لوٹے وغیرہ چلتے تھے تو اکثر توضیح مسائل یا تحفۃ العام میں وہ ایک لوٹے یا دو لوٹا اس میں کوئی شرط نہیں ہے. لوٹا، جگ، بالٹی کچھ بھی ہو یا شاور، کوئی شرط نہیں ہے. آپ کو پہلے مرحلے میں نیت کے بعد سر کا حصہ دھونا ہے گردن تک. پانی آپ کو ہر جگہ پہنچانا ہے بس. اب چاہے وہ ایک لوٹے میں پہنچ جائے یا ایک جگ میں پہنچ جائے یا ایک جو ہے وہ مگ میں پہنچ جائے یا مثلا جو آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں کافی دیر تک جو دھوتے رہیں. یعنی کہ شرط یہ کہ پورا بھیگ جائے. جسم کا وہ سر پہلا ہے وہ بھیگ جانا چاہیے. جہاں جہاں نشے فراز ہے مثلا کان وغیرہ یہ وہاں ہاتھ تھوڑا سے چلا دیں تاکہ شک نہ رہے کہ پانی کہیں پہنچا نہیں. آنکھ کے نیچے جیسے یا کان ہے، جیسے ناک کا ظاہری حصہ ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ سے پانی پہنچا دیں. یہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ دایاں حصہ جو ہے یہاں گلے سے دائنا حصہ پورا جو ہے وہ آگے پیچھے یہ جو دھویا جائے گا. یہاں بھی وہی کام ہے کہ آپ کو پانی ہر جگہ پہنچانا ہے. فرض کہ اگر شاور کے نیچے کر رہے ہیں تو آپ اپنے پورے حصے کو باہر کر لیا، صرف سر کا حصہ شاور کے نیچے کر لیا، اتنا دھو لیا. اس کے بعد آپ دائیں طرف آ گئے شاور کے نیچے اور دایاں حصہ آپ نے دھو لیا. جہاں جہاں پانی پہنچنے کی امید نہیں ہے وہاں اپنے ہاتھ اپنا لگا دیا تو پانی پہنچ گیا. تھوڑا سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پیر اٹھا لیں تاکہ ایڑیوں میں جو ہے وہ نیچے اندر نیچے بھی اس کے پانی تلووں میں جو ہے پانی پہنچ جائے. یہ اٹھا لینا بہتر ہے. اکثر ہوتا ہے کہ اگر زمینی میں ہے تو ہو سکتا ہے تلوے میں کہیں پانی نہ پہنچ پائے، تلوے اٹھا لیجئے
اور اس کو بھی دھو لیجئے، ٹھیک ہے۔ جب دایاں حصہ دھو لیا اس کے بعد بایاں حصہ تو یہ غسل ترتیبی ہو جائے گا۔ پانی آپ کو ہر جگہ ترتیب سے پہنچانا ہے، پہلے سر اور گردن، پھر دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ، یہ ہو گیا غسل ترتیبی۔ غسل التماسی ہے کہ جسم کی نجاست وغیرہ دور کر کے پہلے حوض کے کنارے آپ کھڑے ہیں یا دریا کے کنارے کھڑے ہیں جہاں ایک فٹ سے زیادہ پانی ہے، ایک فٹ سے زیادہ پانی ہو سکتا ہے، تبھی اس میں غسل التماسی۔ تالاب کھڑے ہیں یا نہر ہے، ندی وغیرہ اس کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے باہر نیت کی غسل التماسی کرنے جا رہا ہوں قربتاً اللہ ذہن میں، اور پورا جو ہے وہ آپ نے چھلانگ لگا لی حوض میں یا دریا میں یا ندی میں، اور پورا سر پانی کے نیچے ڈوب جانا چاہیے ایک بار، بس۔ اس کے بعد جب آپ سر اٹھائیں گے تو پورا جو ہے کمپلیٹ غسل ہو جائے۔ یہ غسل التماسی ہے۔ غسل ترتیب یعنی ترتیب اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے سر، پھر دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ، اسی کو ترتیبی کہتے ہیں۔ بہتر ہے ناظرین، ہمارے پر بہت سارے سوالات ہیں، یہاں پر ایک بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں، بریک کے بعد فوراً حاضر مت جائیے گا، آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ جی ہاں ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں پروگرام سوال آپ کے میں، اور جو سوالات اور رہ گئے تھے اس کو اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر سے استقبال ہے تمام ناظرین کا۔ بریک سے پہلے جو سوالات ہم نے کیے تھے، اب جو اور سوالات رہ گئے ہیں اس کو ہم شامل کریں گے۔ یہ جناب شریف محمد صاحب وکاس نگر سے ہیں، اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ نماز احتیاط پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور نماز احتیاط کب پڑھنا چاہیے ہے انسان کو، اس حوالے سے میرا سوال ہے۔ دیکھیے، اول تو نماز احتیاط پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کی نماز ختم ہو گئی نہیں آپ سلام پڑھ لیں تو فوراً آپ کھڑے ہو جائیں۔ فوراً کھڑے ہو کے آپ نیت کریں کہ میں نماز احتیاط پڑھتا ہوں، اب 1 رکعت پڑھنا ہے یا 2 رکعت پڑھنا ہے، جو بھی ہے اسی نیت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر اور سورہ حمد پڑھیں گے، سورہ حمد پڑھیں گے، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا سورہ، اور پھر رکوع میں جائیں گے۔ اس کے بعد 2 سجدے، 1 رکعت اگر ہے تو تشہد اور سلام، اور اس کے بعد یہ نماز احتیاط ہو گئی 1 رکعت۔ اگر 2 رکعت پڑھنا ہے تو پہلی 2 سجدے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، پھر سورہ حمد پڑھیں گے، رکوع، 2 سجدے، اس کے بعد تشہد اور سلام۔ یہ 2 رکعت نماز احتیاط ہو گئی، یا 1 رکعت یا 2 رکعت جیسے۔ اب کہاں پڑھیں گے یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے۔ یہ جب ہمیں نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے، البتہ 3 رکعتی یا 4 رکعتی نماز میں جب شک ہو، وہ بھی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد، سمجھے؟ یہ شرط مین ہے کہ 3 رکعتی اور 4 رکعتی نماز ہو، لیکن 2 رکعت کے اندر نہ شک ہو کہ پہلی پڑھ لوں یا دوسری پڑھ لوں۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد شک ہوا کہ یہ دوسری تھی یا تیسری تھی، یا تیسری تھی یا چوتھی تھی، یا چوتھی تھی یا 5ویں تھی، اس طرح سے شک ہوں، یا 2 تھی یا 4 تھی، سمجھے؟ تو اگر یہاں پر شک ہو رہا ہے دوسرے سجدے کے بعد، وہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد شک ہو، یا تیسری رکعت میں جو ہے وہ قیام میں شک ہو جائے، یا چوتھی رکعت کے قیام میں شک ہو جائے، یا کہیں بھی شک ہو جائے کہ یہ چوتھی تھی یا تیسری تھی یا 5ویں تھی، اس طرح سے شک ہو جائے، تو یہاں پر نماز احتیاط پڑھا جاتا ہے۔ مثلا میں مثال دوں، جو کہ مسئلہ تفصیلی ہے، میں 2 مثالیں دے رہا ہوں۔ مثلا دوسری رکعت کے بعد سر اٹھایا، اب شک ہو گیا کہ یہ دوسری ہے یا تیسری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب شک ہو گیا۔ اگر 3 رکعتی نماز ہے تو یہاں پر آپ 3 رکعت سمجھ کے نماز کو ختم کر دیں گے، 1 رکعت نماز احتیاط پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر فرض کیجئے یہ ہوا کہ نہیں یہ دوسری تھی تو 1 رکعت کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، اپنی بات ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ واقعاً جو ہے وہ تیسری رکعت تھی تو وہ 1 رکعت نماز احتیاط آپ کی مستحب میں شمار ہو جائے گی۔ اسی طرح سے تیسری چوتھی میں شک ہو جائے کہ یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو 4 سمجھ کر آپ نماز کو ختم کر دیں گے، 1 رکعت نماز احتیاط پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک شک ہو جائے کہ یہ دوسری ہے، دوسرے سجدے کے بعد یہ دوسری ہے یا چوتھی ہے، یہاں پہ تو یہاں پر آپ چوتھی سمجھ کر ختم کر دیں گے، اور پھر 2 رکعت نماز احتیاط الگ سے پڑھیں گے، الگ سے پڑھیں گے۔ ویسے جسے میں نے کہا کہ سلام ختم کیا عصر نماز کا، اس کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہوئے نیت کی، سورہ حمد پڑھا، سجدے رکوع سجدہ،
پھر کھڑے ہوئے سورہ ہم پڑھا، رکوع سجدہ، اس پر تشہد سلام، یہ 2 رکعت نماز احتیاط ہو جائے گی۔ تو نماز احتیاط کا طریقہ یہ ہے، اور کہاں کہاں ہوگا؟ یہ جب نماز کی رکعتوں میں شک ہو، وہ بھی 3 رکعتی اور 4 رکعتی نماز میں، اور وہ بھی 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد شکوک ہو۔ اگر 2 رکعتی نماز ہے، مثلا فرضیہ صبح کی، تو اس میں شک کیا ہے؟ شک نماز کو باطل کر دیتا ہے، کہیں بھی شک ہو نماز آپ کی باطل ہو گئی، پھر سے پڑھیں۔ یا تیسری یا چوتھی رکعت میں 2 رکعت میں شک ہو جائے کہ پہلی ہے یا دوسری ہے، یا دوسرے سجدے سے پہلے شک ہو جائے کہ دوسری ہے یا تیسری ہے، نماز آپ کی باطل ہے، پھر سے نماز پڑھیں۔ دوسری رکعت کے بعد شک ہو تو وہاں پر جو سارے جو احکام بتائے گئے ہیں وہ ان احکامات پر عمل کیا جائے گا کہ نماز احتیاط پڑھی جائے گی یا کیا پڑھا جائے گا، 1 رکعت پڑھی جائے گی، 2 رکعت پڑھی جائے گی، یہ سارے مسائل تو مسائل میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ شکیات نماز یا نماز احتیاط جو ہیں وہ کہاں پڑھی جائے گی، شکیات نماز اٹھا کر جو ہے وہ مسئلہ دیکھ لیں، اور اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو مقامی جو ہے علماء حضرات ہیں پوچھ سکتے ہیں، ان کی طرف رجوع کر لیں۔ ممکن ہے شکیات نماز یہ ایسی چیز ہے کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، مسئلہ دیکھیں پورا اس میں تو لکھا ہوا ہے، اس کو بار بار دیکھنا پڑے گا، اور سمجھ لیں قریب میں جو بھی مقامی عالم دین ہو اس سے بھی سمجھ لیں جو بات سمجھ میں نہ آئے۔ بہتر ہے۔ اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے، یہ جناب خادم رضا اکبر پور سے ہیں، اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ نماز پڑھتے وقت ایک سجدہ بھول گئے تو کیا مسئلہ ہے؟ اس کا جو ایک سجدہ ہم بھولے ہیں، اس حوالے سے دیکھیے، جہاں پر سجدے سہو واجب ہیں، ان مقامات میں سے ایک مقام یہاں ہے کہ اگر ایک سجدہ بھول گیا تو سلام پڑھ لیا، اس کے بعد اس کو یاد ہے کہ ہم تو ایک سجدہ بھول گئے، تو یہاں پر ایک سجدے کی قضا کرے گا، یعنی سلام کے بعد فوراً نیت کرے گا جو سجدہ میں بھول گیا اس کی قضا کرتا ہوں واجب قربتاً، اور فوراً وہ سجدے میں چلا جائے گا، سجدے میں چلا جائے گا، اس کے بعد اٹھے گا، تشہد اور ایک سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھ لے گا، ہاں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جو ایک سجدہ بھول گیا اس کے لیے 2 سجدے سہو ہوں گے، 2 سجدے، ایک تو وہ سجدہ جو بھول گیا اس کی قضا ہے، ایک سجدہ وہ، ہاں، اور دوسرے اب 2 سجدے سہو ہیں، یعنی فوراً ایک سلام جو اس نے پڑھ کے ختم کیا تو اب فوراً نیت کرے گا کہ 2 سجدے سہو کرتا ہوں قربتاً اللہ، اور اس میں کیا ہوگا، فوراً وہ سجدے میں چلا جائے گا، سجدے سے اٹھے گا، اب بیچ میں استغفر اللہ یہ کچھ پڑھنا نہیں ہے، پھر دوسرا سجدہ کر لے گا فوراً ایک کے بعد ایک، اس کے بعد سر اٹھائے گا، تشہد اور ایک سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس طرح سے اس سجدے کی قضا بھی ہو جائے گی جو بھول گیا تھا، اور دوسری جو بھول گیا ہے اس سہو کا بدلے میں 2 سجدے ہو جائیں گے، یہ سجدے سہو، یہ چند مقامات ہیں جہاں پر سجدے سہو کرنا چاہیے، اور یہ سجدے سہو بھی فوراً ہوگا، یعنی نماز سلام ختم کرنے کے بعد فوراً سجدے سے ہوگا، اگر ٹائم ہو گیا تو پھر سجدے سے کا ٹائم ختم ہو گیا، یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز جب تمام ہو گئی ادھر ادھر گھوم گیا اور بعد میں یاد ہے یار ہم نے سجدے سے نہیں کیا تو پھر وقت نکل گیا، اچھا اسی وقت ہوگا بس وقت، بہتر ہے۔ اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے، یہ جناب مدثر عروج اعظم گڑھ سے ہیں، اور آپ نے اعظم گڑھ سے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ مستحب غسل کب کرنا چاہیے اور کیا ثواب ہے جبکہ ہم پہلے واجب غسل کر چکے ہیں، اس حوالے سے ان کا سوال ہے۔ دیکھیے اگر واجب غسل کر چکے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ مستحب غسل، مجھے مستحب غسل کے تعاطف المسائل میں لکھے ہوئے ہیں، تاریخی مناسبت سے بہت سے اقسال ہیں، سمجھے، بعض دنوں کے اقسال ہیں جیسے روز جمعہ ہے غسل، روز عید الفطر غسل ہے، اسی طرح سے ماہوار کے رمضان میں تاریخ کے اعتبار سے جو ہے وہ اقسال ہیں، سمجھے، بعض غسل ایسے ہیں کہ جن کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعض غسل ایسے ہیں جن کے بعد وضو بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اور ظاہر سی بات ہے کہ مستحب کام ہے، مستحب کام پہ اس کا اجر اور ثواب الگ سے ملے گا، اور اسی لیے ہمارے اماموں نے فرمایا ہے کہ واجبات کے ساتھ ساتھ آپ مستحبات
جو ادا کریں گے تو اس کا ایک فائدہ ہے کہ واجبات میں جو کمی رہ گئی ہے وہ مستحبات پورا کر دے گا، ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے مستحب کام کرنے کے ثواب بہت ہیں، زیادہ ہیں۔ اصل جو اجر جو ثواب جو ہے مستحبی پہ لینا چاہیے آدمی کو، واجب پہ ثواب نہیں ملنا ہے، واجب تو ایک فریضہ ہے، ادائی کرنا بھی اللہ کا لطف و کرم ہے کہ وہ واجب کی ادائیگی پہ ہمیں ثواب دے دے، اجر دے دے، یا اس کا لطف و کرم ہے، بے شک، ورنہ یہ اس کی بندگی کا تقاضا ہے، اور یہ واجب ہے، واجب پہ ہم کوئی ثواب کا تقاضا نہیں کر سکتے، کوئی اجر کا اللہ سے تقاضا نہیں کر سکتے۔ اجر اگر تقاضا ہوگا یا زیادہ ملے گا تو مستحب ہی ملے گا۔ تو مستحب غسل جو ہے بہت سے ہیں، آپ تعدد مسائل اٹھا کے دیکھیں اغسال مستحبہ کی فہرست میں، تو اس میں تاریخ کی مناسبت سے، دن کی مناسبت سے بہت سے غسل ہیں، ان کو آپ کریں۔ لیکن اگر واجب غسل آپ نے کر لیا ہے تو واجب غسل اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے لیے وضو واجب نہیں ہے جب تک کہ غسل باقی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر غسل ٹوٹ گیا ہے تو گیس وغیرہ یا پیشاب پاخانہ یا سو گئے تو غسل ٹوٹ گیا، اب واجب نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، لیکن جب تک یہ واجب غسل ٹوٹا نہیں ہے اس وقت تک نماز کے لیے یا ہر وہ کام کہ جس میں وضو واجب ہے اس کے لیے وضو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مستحب غسل ایسے ہیں کہ جن میں علماء مجتہدین کے درمیان میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ جتنے مستحب غسل ہیں وہ وضو سے جسے کافی ہیں، وضو کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں نے تقسیم بندی کی ہے کہ بعض مستحب غسل کے بعد وضو نہیں کیا جائے گا، نماز کے لیے کافی ہیں، بعض اغسال ایسے ہیں کہ نہیں، ان کے بعد وضو بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال وضو کرنا پڑے یا نہ کرنا پڑے، آپ جو مستحب غسل انجام دیں گے انشاءاللہ خداوند عالم آپ کو اس پہ اجر و ثواب دے گا۔ جی جی بالکل بہتر ہے۔ اگلے سوال کو اور ہم شامل کرتے ہیں، یہ جناب معروف احمد سیتاپور سے ہیں، اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ جناب تیسری اور پھر پانچویں رکعت میں بحالت قیام میں شک ہوا، پھر نماز کو تمام کیا، مگر ہم کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، اس لیے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ہم نے یہ سوال کیا ہے۔ بڑا اچھا سوال ہے۔ پانچویں رکعت میں پانچویں رکعت تو ہوتی بھی نہیں ہے، اس میں ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے حالت قیام میں شک یہ کیا کہ یہ پانچویں رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، اس میں کنفیوز ہوئے سوال ہے، نماز میں پانچویں رکعت ہوتی ہی نہیں ہے، وہ چار رکعت ظاہر سی بات ہے۔ یہ مثلا قیام کھڑے ہو گئے، اب ان کو شک ہو گیا کہ آیا یہ پانچویں ہے یا چوتھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر چوتھی اور پانچویں میں شک ہو، قیام حالت قیام میں کہ آیا یہ چوتھی یا پانچویں، تو وہاں پر فوراً بیٹھ جانا چاہیے، فوراً بیٹھ جانا چاہیے اور نماز کو تمام کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ممکن ہے کہ چوتھی ہو تو وہ مکمل نہیں ہو پائی، اچھا، تو اس لحاظ سے ایک رکعت نماز احتیاط پڑھی جائے، الگ سے پڑھیں گے، یہ الگ سے نماز احتیاط، ٹھیک ہے نا۔ ممکن ہے کہ یہ پانچویں تھی تو بیجا قیام ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ دو چیزیں ہیں کہ فرض کیجئے کہ واقعی ان کو یہ تھا کہ پانچویں ہے، وہ چوتھی تھی، اور وہیں پہ بیٹھ گئے تو چوتھی پوری نہیں ہو پائی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ایک رکعت نماز احتیاط الگ سے پڑھی جائے گی، پڑھیں گے۔ اچھا ممکن ہے کہ پانچویں تھی، حقیقت میں پانچویں تھی، تو اب یہ جو بیجا قیام ہو گیا ہے، تو جب بیجا قیام ہو گیا ہے تو اس کے لیے 2 سجدے سہو بھی کرنا پڑیں گے۔ یعنی اگر بیجا قیام ہے تو 2 سجدے کرنا پڑیں گے، دونوں کرنا پڑیں گے، دونوں کرنا پڑیں گے، دونوں کرنا، نماز احتیاط بھی پڑھنا پڑے گی اور سجدے بھی، اور 2 سجدے سہو بھی کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز احتیاط اس احتمال کے اوپر پڑھی جائے گی کہ ممکن ہے کہ چوتھی تھی جی، اور ان کو شک ہو گیا کہ پانچویں اور یہ بیٹھ گئے تو چوتھی رکعت پوری نہیں ہو پائی، لہذا اس رکعت کا ازالہ، اس رکعت کا تدارک جو ہے وہ ایک رکعت نماز احتیاط کے ذریعے سے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور 2 سجدے سہو اس احتمال پہ کرنا پڑیں گے کہ واقعی یہ پانچویں تھی تو یہ بیجا قیام ہو گیا، رکعت تو پوری نہیں پڑھی، وہیں پہ بیٹھ گئے تو بیجا قیام تو کہا جائے گا، تو جب بیجا قیام ہو گیا تو 2 سجدے اس کے لیے بھی کر لیں گے، تو دونوں کام کیے جائیں گے، ایک رکعت نماز احتیاط پڑھی جائے گی اور 2 سجدے سہو کر سکتے۔ اگر حالت قیام میں ان کو شک ہوا ہے کہ یہ پانچویں ہے یا چوتھی ہے تو وہاں پر وہیں پہ بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد ایک رکعت نماز احتیاط اور 2 سجدے سہو کر۔
بہتر ہے. اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے. یہ جناب جری عباس جلال پور سے ہیں. آپ نے امبیڈکر نگر جلال پور سے سوال بھیجا ہے کہ نماز کے لیے ہم نے وضو کیا مگر دوسرے رکھے ہوئے پانی سے، یعنی جس جگ سے ہم نے وضو کیا تو ہم نے جو تیمم کیا ہے وہ جو ہم نے مسح کیا ہے وہ دوسرے پانی سے، تو ان کا مطلب ہے کہ کیا اسی پانی سے جس سے ہم وضو کر رہے ہیں اسی سے مسح کریں گے اور تیمم کریں گے؟ نہیں، اصل میں سوال ان کا یہ ہے کہ مثلا ہم جگ سے وضو کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرض کیجئے جو ہے وہ ہاتھ ہم نے نل کے پانی سے، آدھا وضو جگ کے پانی سے کیا، آدھا وضو نل کے پانی سے کیا، تو ہم مسح کس پانی سے؟ دیکھیے مسح جو کیا جاتا ہے وہ ہاتھ میں جو پانی بچا ہوا ہے اس بچے ہوئے پانی سے کیا جاتا ہے، نہ کہ جگ کا پانی ہو یا نل کا پانی ہو، الگ سے کوئی ضرورت نہیں اس کے. آپ وضو کر رہے تھے، فرض کیجئے جو جگ سے نل سے کر رہے تھے، آپ ایک دم سے نل میں آنا پانی بند ہو گیا ہے، آدھا وضو آپ نے کیا، فوراً آپ نے کہا پانی لے آؤ، اب جگ میں پانی لے آیا آدمی، آپ نے جگ سے اس وضو کو پورا کر لیا. تو اب یہ نہیں کہا جائے کہ جگ کے پانی سے آپ نے جو مسح، بلکہ مسح تو جو وضو کرتے وقت جو ہاتھ میں تری بچ جاتی ہے اس تری سے مسح کیا جاتا ہے، نہ کہ وضو یا نل کے پانی سے مسح کیا جاتا ہے. مسح جو آپ نے دایاں ہاتھ دھلا اس کے بعد بایاں ہاتھ دھلا، فرض کی دایاں ہاتھ دھل رہے تھے، نل کا پانی تھا، ایک دم سے نل کا پانی بند ہو گیا، اب بایاں ہاتھ کے لیے آپ کو پانی منگوانا پڑا الگ سے، جگ سے منگوانا پڑا، آپ نے جگ سے چلو لیا، بایاں ہاتھ دھو لیا، ٹھیک ہے، ہو گیا. ہاتھ آپ نے کسی بھی پانی سے دھلا ہو، چاہے نل کے پانی سے دھلا، اصل جو یہ تری بچی ہے اب اس سے مسح کر سکتے ہیں، اس سے مسح کر سکتے ہیں. لہذا جری عباس صاحب یہ آپ سمجھ لیں کہ پانی مسح جو کیا جاتا ہے وہ جو تری بچ جاتی ہے وضو کے پانی کی ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں، اس سے مسح کیا جاتا ہے، سر کا اور پیر کا، ٹھیک ہے نا. اب وہ چاہے نل کا پانی ہو چاہے جگ کا پانی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. البتہ وہ پانی مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، نجس نہیں ہونا چاہیے، مضاف نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری شرط آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر غصبی ہے یا مضاف پانی ہے یا مثلا نجس پانی ہے تو ظاہر سی بات اس سے وضو ہی صحیح نہیں ہے، تو مسح کہاں سے ہوگا؟ پانی پاک ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، نجس نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے شرائط اگر پائے جا رہے ہیں تو چاہے وہ نل کا پانی ہو چاہے وہ جگ کا پانی ہو، جس پانی سے بھی آپ ہاتھ دھلیں گے جو ہاتھ میں تری بچے گی اس تری سے مسح ہو جائے گا. جی بہتر ہے. اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے. یہ جناب سرور عباس لکھیم پور سے ہیں اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اچھا ہم کو تیمم کرنا ہے تو کیا کوئی خاص طریقے کی مٹی ہونا چاہیے یا پھر کسی بھی مٹی سے ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے. دیکھیے تیمم کرنے کے لیے کسی خاص مٹی کی ضرورت، مٹی ہو پاک ہو، اچھا مٹی ہو پاک ہو، گرد و غبار بھی جمع کر لیں اس سے بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں اسی طرح سے مثلا جو چونا آتا ہے کھانے والا نہیں رنگنے والا، اچھا اس سے بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی مٹی کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے نا. تو مٹی یا مٹی کی زمین کی قسم جو بھی ہو، سمجھے، اس طرح بشرطے کی جو ہے وہ ایسے پتھر نہ ہو جو زینت کے لیے لگائے جاتے ہیں، یا بنائے ہوئے جو ہوتے ہیں، آرٹیفیشل جو ہوتے ہیں، نیچرل پتھر ہوں، اگر گرد و غبار اگر اس پر رکھا ہے پڑا ہے گرد و غبار تو اس سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو کوئی خاص مٹی کی اس میں شرط نہیں، مٹی ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس پہ مٹی کا اطلاق ہونا چاہیے، تو اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. اب تیمم کرنے کا طریقہ میں بتا دوں ان کو. دیکھیے بعض لوگ عجیب طریقے سے تیمم کرتے ہیں، پورا چہرہ جو ہے جسے کہ یہ جو تیمم سے کر لیتے ہیں، مثلا اٹھایا آپ نے وہ اور یوں پورے منہ پہ تیمم کر لیا. صحیح تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں صحیح تیمم کا طریقہ یہ ہے، میری طرف غور کریں گے آپ. سب سے پہلے آپ انگلیوں سے انگوٹھی وغیرہ جو بھی ہو وہ سب نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ یہ جو ہاتھ کی یہ ہتھیلی کا جو آخری حصہ ہے، یہ چیز دونوں آپ کیا کریں گے، پہلے آپ نیت کر کے وضو کے بدلے میں تیمم کر رہا ہوں یا غسل کے بدلے میں، ٹھیک ہے نا، نیت کریں گے، انگوٹھی وغیرہ نکال دیں گے، جو بھی چیز ہو ہاتھ میں اس کا ڈال دیں گے. اس کے بعد آپ یہ دونوں ہاتھ کی یہ جو یہ حصہ ہے آخری حصہ، یہ آپ اپنے چہرے کی جو ہے وہ یہ جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں پہ آپ رکھیں گے، یوں رکھیں گے آپ. اس کے بعد آپ اس کو نیچے لائیں گے، ایسے لائیں گے. ایسے لانے کے بعد تھوڑا سا آپ
یہ حصہ بیچ کا کھول دیں گے تاکہ یہ جو حصہ ہے بعض لوگ یہ کور ہو جائے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ ایسے لائے، اس کے بعد یہ آپ نے کھول دیا تو یہ اب یہ اس طرح لائیں گے تو یہ کور ہو جائے گا پورا حصہ. اب اس کے بعد پھر آپ یوں لے آئیں، پورے چہرے کا نہیں کریں گے آپ، بلکہ آپ یوں لائیں اور یہ بھوائیں، اچھا بھوائیں تک بس یہ انگلیاں جو ہیں وہ یہ اس طرح سے بھوؤں سے ٹچ ہو جائے، اس سے وہ ختم ہو گیا. یہ چہرے کا ہو گیا تیمم. اس کے بعد اگر غسل کے بدلے میں ہے تو پھر آپ جو ہے ہاتھ ماریں گے، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ سے یہ یہاں سے یہ جو کلائی ہے یہاں سے کلائی سے آپ اس طرح سے ہاتھ پھیریں گے. اچھا اب یہاں پر جب آپ لائیں گے تو یہاں پر ہاتھ کو بھی آپ کو ایسے اٹھانا پڑے گا تاکہ یہ حصہ ہاتھ کا اندر آ جائے، ٹھیک ہے نا. یہ یہاں سے لائے، پھر یہ آئے ایسے کیا، اس کے بعد پھر کر کے یہ انگلیوں میں ایسے کر لیا. اس کے بعد جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا یہاں سے ایسے لائے اور یہ کیا اور پھر ایسے کر لیا، ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا. اور اگر وضو کے بدلے میں ہے تو آپ نے بھائی ایک بار جو ہاتھ مارا اسی سے آپ چہرے کا مسح کر لیں گے اور اس کے بعد کلائیوں کا اوپر کا ہاتھ کے اوپر کیسا مسح، یہ ہو جاتا ہے. اس طرح سے تیمم کیا جاتا ہے. اب بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے وضو کرتے ہیں نا ویسے پورا منہ ایسے پورے منہ پہ دھو کر لیتے ہیں، وہ تیمم نہیں ہے، وہ غلط ہے طریقہ. اصلاً وہ تیمم صحیح نہیں ہے. اس چیز کا خیال رکھنا. جی 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 بہت بہتر ہے جناب، بہت بہتر ہے. اور آپ نے بہت اچھے اچھے سوالات جو ہمارے مومنین نے کیے تھے ان کے آپ نے جوابات دیے، اور امید کرتے ہیں اپنے ناظرین سے بھی کہ دوبارہ بھی وہ اسی طرح سے ہمیں سوالات بھیجیں گے اور ہم آپ کو پھر سے زحمت دیں گے پروگرام کے لیے. جی میں اپنے ناظرین سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوالات بھیجیں، اور سوالات ایسے بھیجیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں مبتلا بے ہوں. ضروری نہیں کہ آپ فقہی سوال کریں، آپ اخلاقی سوال بھی کر سکتے ہیں، آپ عقیدے کے اعتبار سے بھی آپ جو سوال کریں گے انشاءاللہ اگر مناسب ہوگا تو اس کا بھی جواب سارے دیے جائیں گے. لہذا ضروری نہیں کہ صرف آپ فقہی سوال کریں، نہیں، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، یا اور بھی جو سماجی ہیں باتیں ان کے بارے میں بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں. بہتر ہے. جی ناظرین، تو آپ ہمارا نمبر ایک بار پھر سے نوٹ کر لیں. ایس ایم ایس کے لیے آپ ہمیں اچھے اچھے سوالات بھیج سکتے ہیں 9336710071. اس نمبر پر آپ ہمیں سوالات ضرور بھیجیں، اور کوشش کریے کہ اچھے اچھے بہترین سوالات آپ ہمیں بھیجیں تاکہ ہم تمام جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات اپنے عالم دین سے دلوائیں. تو یہ تو کہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا موسی رضا صاحب قبلہ جو پروگرام سوال آپ کے میں سے آپ تمام مومنین کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. اب اپنے میزبان سید رضوان نقوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے انشاءاللہ پھر دوسرے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.